جی السلام علیکم دوستوں. آج میں سوچ رہا تھا کہ جو تبدیلی میں ہوا میں دیکھ رہا ہوں، کیا آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس کو سنیے گا اور پھر کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ اس سارے سناریو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ وہی ٹی وی اینکرز ہیں اور وہی یوٹیوب ویڈیوز ہیں جہاں عمران خان کا نام جو ہے وہ خال خال ہی لیا جاتا تھا. تو اب یہ سچویشن ایک دم کیا ہوئی کہ شیخ رشید جیسے لوگ میڈیا پہ جا کے اپنی رداعت سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ہمیں کرین دکھائی گئی اور کیسے الٹا لٹکانے کے سین دکھائے گئے اور کیسے بیان دلوایا گیا اور آل دیٹ. تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح محمد زبیر کا آ کے بھی یہ کہنا کہ نواز شریف کی باجوہ سے لندن پلان کے لیے ساز باز ہوئی تھی اور یہ ساری چیزیں. اور بیرسٹر شہزاد نے بھی بڑا کھل کے بتایا کہ کیسے یہ تانا بانا امریکہ میں رچا گیا. تو میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا یہ برین چائلڈ تھا کہ لابی کر کے عمران خان کو امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں ایک بیڈ کاپ بنایا جائے، کیونکہ یہ لوگ بیڈ کاپ گڈ کاپ کی جو ہے وہ سناریو چلاتے رہتے ہیں بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ. یہ بیسیکلی ہر ایجنسی کا یہی پلان ہوتا ہے. تو بیسیکلی باجوہ صاحب کی یہ ضرورت تھی کہ وہ یہ پلان بنا کے عمران خان کو جو ہے وہ ایک بیڈ کاپ بنائیں، پھر ان کو رشیا بھیج کے اس کو پروو کریں، پھر لابیس کو جو ہے اس چیز پہ رضامند کریں کہ وہ اس طرح کا لیٹر نکلوائیں تاکہ ان کو انٹرنلی یہ جو ہے وہ بیانیہ مل سکے کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ ایکچولی امریکہ بہادر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل کی جائے. ایکچولی امریکہ کو اتنی بڑی پرابلم نہیں تھی پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل کروانے کی، لیکن انہوں نے ان کو باور کروایا کہ عمران خان نہ تو اسرائیل کو کبھی ایکسیپٹ کریں گے، نہ ہی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے، اور آن دا ادر ہینڈ چائنا اور رشیا کے ساتھ یہ زیادہ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اور پھر پروو کیا ان کو رشیا بھیج کے. تو یہ سارا جال باجوہ صاحب نے بنا. یہ اسی طرح کا جال تھا جیسے کہ عاصم منیر کے ساتھ انہوں نے جو گیم کی. تو باجوہ صاحب ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ اور گیم باز تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جس کو خان بار بار کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ کا پلان ہی بہترین ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان مانتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی باجوہ پہ ٹرسٹ کرنا تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ساتھ ہی باجوہ کو سیکنڈ ٹرم دینا بھی تھا. تو انسان غلطیوں کو پتلا ہے، اور اصل اچھا انسان، بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور پھر ان کو درست کرے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہادر انسان ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہ جس طرح کا سچا انسان ہے وہ اسی طرح سب کو بھی سمجھتا ہے. لیکن میں بتاؤں کہ یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایماندار ایمان والے شخص کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا تکیہ اللہ پہ ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے سچ پہ، اور وہ اپنے جیسا سچا جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کو حسن ظن رکھتا ہے. تو یہ ایک ایمان کی نشانی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی کمزوری ہے، یہ ایک ایماندار انسان کی، شریف انسان کی، سچے انسان کی نشانی ہے. تو میں آج جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار ہماری فوج تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور فوج کے خلاف بیانیہ بہت ہی برا بن رہا ہے، اور پاکستان کی فوج جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، اور پاکستان کی ISI جو کہ ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن پوری دنیا میں دیکھی جاتی تھی، اور را اور موساد اس سے گھبراتے تھے، اور آج ISI جو ہے ایک لافنگ سٹاک بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں. اور یہ اسرائیل اور انڈیا کا تو یہ بہت بڑی وش لسٹ تھی، یہ ان کی ڈریم تھی. تو یہ ڈریم کو ریئلائز کون کروا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو جو گھر کا چراغ تھا جس کا کام پروٹیکٹ کرنا تھا ان کی ریپیوٹ کو، انفارچونیٹلی انہوں نے ہی آگ لگانی شروع کر دی ہے پرسنل ہوس میں. تو
حقیقت یہ بات ہے کہ اب میرے خیال میں یا میری انفارمیشن میں جو احساس ہم لوگوں کو ہو رہا ہے، جو محبت رکھتے ہیں فوج سے اور پاکستان سے اور پاکستانی انسٹیٹیوشن سے، وہی احساس جو ہے وہ اب پاکستانی اداروں اور ایون فوج اور آئی ایس آئی کے اندر بھی ہو رہا ہے. I mean, these guys are always working on one plan A, B, C. ایک دو تین پلان پہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ان کی تو پہلے ٹیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ٹیم گورنمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک اپوزیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کبھی گورنمنٹ والی ٹیم حاوی آتی ہے اور کبھی اپوزیشن والی. یہ کنٹری ود ان دا کنٹری اور پارٹی ود ان دا پارٹی اور گورنمنٹ ود ان دا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ والی بات ہے. تو یہ جو اس وقت ان کو دیکھ رہی ہے، ان کو اس چیز کا احساس بڑی بری طرح ہو رہا ہے کہ اب تو ہم جو ہے وہ وردی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے. اور جو ہمارا حال ہو رہا ہے عدالتوں میں ہر جگہ پہ، تو یہ تو کسی صورت بھی نو وننگ گیم ہے. یہ کسی ایک دو جنرل یا ایک دو قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز کے لیے تو سود مند بات ہو سکتی ہے، ان کو سوٹ کر سکتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن یہ انسٹیٹیوشن کو بھی ڈسٹرائے کرے گی، ان کی ریپیوٹ کو بھی ڈسٹرائے کرے گی، اور یہ ایک پاکستانی قوم اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان بہت بڑا خلیج پیدا کر دے گی. اور یہ خلیج ایسا خلیج ہوگا کہ پھر انفارچونیٹلی پاکستان اکٹھا نہیں رہ سکے گا. تو اس وجہ سے یہ جو فارمیشن کمانڈرز ہیں اور یہ جو آپ کے دیگر پاور ہاؤسز ہیں، ان میں یہ احساس بڑا شدید ہو رہا ہے کہ اب عاصم منیر صاحب کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، اور اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی جانے کا ٹائم آ رہا ہے. آف کورس عاصم منیر اور قاضی فائز عیسیٰ تو آخری وقت تک ٹرائی کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو پلان اے بی سی چل رہا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ ٹیم آئی ایس آئی میں، فوج میں اور دیگر انسٹیٹیوشنز میں وہ ٹیمز جو کہ ہر وقت اپوزیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، دے ہیو ریئلی کنونسڈ دیم سیلف، اور اب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی کنونس کیا ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چال چل رہے ہیں، یہ جو باجوہ کی ایکسٹینشن اور باجوہ کی ڈاکٹرن چل رہی ہے، یہ اب ملک کے لیے جو ہے وہ بالکل زہر قاتل بن چکی ہے. اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ شیخ رشید جیسے لوگوں کو اندر سے اشارہ ملا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں اور آپ کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. یہی وہ وجہ ہے کہ محمد زبیر یہ اشارے کر رہا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اور غلام مصطفیٰ کھوکھر اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ججز کو بھی تھوڑی طاقت ملی ہوئی ہے، اور وہ ورنہ تو وہ بیچارے سانس نہیں لے سکتے تھے. تو اب میں بتا دوں آپ کو کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو مرضی کریں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اگر آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نہ کہ عمران خان کے ساتھ، اگر حق سچ کا آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کو جو دھمکیاں ملتی ہیں ان کو ہم نیوٹرلائز کریں گے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ اسی لیے پی ٹی آئی نے جو دو قسم کے مطالبے کیے ہیں، ایک مطالبہ تو یہ کیا ہے کہ فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ بلائی جائے، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے پی ٹی آئی کے کسی معاملے میں بھی خود ممبر نہ بنے کسی ٹیم کے. تو یہ دونوں مطالبے میرے خیال میں سونر لیٹر قبول ہونے والے ہیں، ایکسیپٹ ہونے والے ہیں. اور اگر یہ نہ بھی ایکسیپٹ ہوئے تو جو ججز حق کی بات کر رہے ہیں ان کو سٹاپ اس طرح کوئی نہیں کر سکے گا. تو اگر ان کو سٹاپ نہ کیا گیا اور ادھر سے ان لوگوں نے اور ہمت دکھائی، شیخ رشید جیسے لوگوں نے، غلام مصطفیٰ کھوکھر جیسے لوگوں نے، اور اس طرح کے لوگوں نے ہمت دکھاتے رہے اور دکھائیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو، پاکستان میں کیا کسی ملک میں بھی یہ جو ہوائیں چینج ہوتی ہیں ان کا ایسے ہی چینج نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت اندرونی یا بیرونی شامل ہوتی ہے. تو اب بیسیکلی یہ پلٹ رہا ہے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جن وجہ پہ میرے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جولائی میں باہر آ جائیں گے، کیونکہ نہ تو ان کے خلاف کوئی حقیقت پہ مبنی کیس ہے اور نہ ہی وہ کسی عدالت میں ٹکے گا. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اب بات یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اور عاصم منیر نے اچھے طریقے سے باہر جانا ہے یا ذلیل ہو کے جانا ہے. یہ فیصلہ
اب ان کو کرنا ہے، اور اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اس لیے خان صاحب نے رضامندگی ظاہر کی ہے کہ میں ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ڈائلاگ اس سے ہوں گے جو کہ جو طاقت ہوگی. تو یہ ساری کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو کڑیاں مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد حق کا بول بالا ہوگا، خان صاحب باہر آئیں گے اور یہ سارا کچھ چینج ہوگا. لیکن اس اسنا آپ نے سونا نہیں ہے، گھر نہیں بیٹھنا، کیونکہ اس ساری وہ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. تو اس دیوار کو دھکا دینے کے لیے آپ کی آخری پش چاہیے. اگر آپ بھی باہر نکل آئے، بہت بڑی تعداد نہیں چاہیے، ہزاروں میں چاہیے، لاکھوں میں بھی نہیں چاہیے. اور اگر لاکھوں میں نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب فیصلے ہو رہے ہوں عدالتوں کے باہر تو آپ اکٹھے ہو جائیں. اگر کسی جج پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ باہر آ جائیں، کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ باہر آ جائیں. کسی عدالت میں چاہے وہ کمشنر سے لے کے سیشن جج سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک ہو، تو آپ کا کام ہے کہ آپ لے کے باہر کھڑے رہیں، تاکہ اسٹرینتھ ظاہر ہو اور آپ کی ول ظاہر ہو، اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خان کو جولائی میں اپنے ساتھ باہر لے کے آئیں گے. اور پھر آپ نے بھولنا ہی نہیں ہے اللہ کا جو فرمان ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نصر میں کہ جب تم دیکھ لو لوگوں کے جھنڈ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں حق کی طرف، فسبح بحمد ربک، تو اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور واستغفر، اور استغفار کو نہیں بھولنا، اس لیے کہ آپ کے اندر غرور نہ آ جائے، آپ گھر جا کے سو نہ جائیں، آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور باہر نکل کے اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اور پھر اس کے لیے جو ہے دوسری جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک جو ہے جب اللہ اپنی رحمت دیتا ہے تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی تسبیح بیان کریں، آپ استغفار کریں، آپ قربانی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور گھر جا کے سو جائے نہیں بلکہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں. کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ باطل مٹ کے رہے گا. اور خان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی آپ کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ چلے گا، ریاست مدینہ چلے گی، اور انہی کے نقش قدم پہ یہ پاکستان کی ریاست کھڑی ہوگی. اور یہ سارا کچھ اگر ممکن ہوا تو نہ صرف پاکستان ایک دنیا میں عظیم ملک بنے گا بلکہ پوری امت مسلمہ کی کایا پلٹ جائے گی. لیکن یہ سارا کام ایک دن میں نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے، صبر لگتی ہے. اور اگر آپ صبر و استقلال سے محنت کر کے باہر نکلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.